بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، اس وقت اسرائیل اور ایران کی جنگ جاری ہے، اور اس جنگ میں یقیناً ایران کو کافی نقصان ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر، خاص کر کے یہود و نصارہ یا باقی کافر، کیونکہ یہ یکجا ہیں اور ملت واحدہ ہیں، متحد ہیں، وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں اور ان کی ہمہ وقت یہی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف دی جائے، مسلمانوں کو اذیت دی جائے۔ تو کافر متحد ہیں اور یہ سازشیں ہمیشہ ہی کرتے ہیں اور کرتے چلے آئے ہیں۔ ہمارے ہاں کفار کا نفسیاتی دباؤ یہ ہے کہ جو لوگ مغرب میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، وہ یہاں کر کے بتاتے ہیں کہ بڑے اچھے لوگ ہیں، سچ بولتے ہیں، دھوکہ نہیں کرتے، خیانت نہیں کرتے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، جبکہ یہ سب جھوٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے جو کچھ لوگ بیان کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن حدیث میں بھی بیان ہوا ہے کہ یہ لوگ دھوکے باز ہیں، خائن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ مسلمانوں کو کسی صورت میں انہیں اپنا خیر خواہ نہیں سمجھنا چاہیے، دوست نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ کا قرآن واضح ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات واضح ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کے کون سچا ہو سکتا ہے جب اللہ نے کہہ دیا۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سب سے بڑا سچا ہے، اور اس کا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی سچے ہیں۔ تو ایک طرف اللہ کا فرمان اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد کہ کافر اسی طرح یہود و نصارہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، دوسری طرف ہمارے لوگ ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، اگرچہ طرز زندگی، طرز عمل، رہن سہن کفار والا ہے، یہود و نصارہ والا ہے، اور اس پر بڑا فخر کرتے ہیں، اور پھر وہ آ کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ نہیں وہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں۔ قرآن حدیث میں بھی واضح ہے، اور عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اس سے بڑھ کر کے اور کیا دشمنی ہو سکتی ہے کہ غزہ کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خواتین ہیں، 60,000 سے زائد چند دنوں کے اندر، یعنی ایک سال کم و بیش کے اندر انہیں شہید کیا گیا، اور پھر کسی کافر نے، یعنی نہ امریکہ نے اسرائیل کی حمایت ترک کی، اور نہ مغرب نے، خاص کر کے برطانیہ ہے، فرانس ہے، جو بڑی ہی باتیں کرتے ہیں انسانی حقوق کی، جبکہ ان کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور کتنا المیہ ہے، اسرائیل مسلمانوں کی زمینوں پر قبضے کر رہے ہیں، فلسطینیوں کی جائیدادوں پر قبضے کر رہے ہیں، اپنی آبادی کو بڑھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کفار جو ہے ان کی حمایت کر رہے ہیں، فلسطینیوں کی حمایت نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اور کافر کو مسلمانوں سے خوف ہے، مسلمانوں کے نظریے سے خوف ہے، کیونکہ مسلمانوں کا نظریہ ایک سچائی پر مبنی نظریہ ہے۔ وہ نظریہ ہے کلمہ توحید، کلمہ اسلام، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا لانا ہے۔ تو کافر کوئی بھی ہو، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی ہو، وہ مسلمانوں سے ڈرتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے، کیونکہ مسلمان کی زندگی ایک نظریے کے تحت ہوتی ہے۔ مسلمان صاحب کردار ہوتا ہے، اس کا ایک ہی عقیدہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور اللہ کے حکام کو بجا لانا اس کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے، جبکہ کافر کی زندگی جانوروں جیسی ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی نظریہ، نہ کوئی عقیدہ، نہ کوئی کردار،
نہ رہن سہن، نہ لباس، نہ طرز زندگی، نہ طرز معاشرت، کچھ بھی نہیں، وہ جانوروں جیسی زندگی گزارتے ہیں۔ تو جب دیکھتے ہیں کہ مسلمان کی زندگی میں شرم و حیا ہے، غیرت ہے، نصریہ ہے، عمل ہے، کردار ہے، تو وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ تو الغرض قرآن حدیث میں واضح بیان کر دیا گیا ہے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پر اس بات کا تذکرہ کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 51، 51 آیت نمبر ہے۔ فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یعنی واضح حکم ہے، اللہ نے سختی سے منع کیا ہے کہ یہود و نصارہ کو کسی صورت میں اپنا دوست نہ بناؤ۔ فرمایا بعضهم اولیاء بعض، وہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اسرائیلی امریکیوں کے اور برطانیہ کے یا باقی جتنے بھی یورپ میں رہنے والے جو یہود و نصارہ ہیں، فرمایا وہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور ہم عملی طور پر دیکھ بھی رہے ہیں، پوری دوستی جو ہے وہ نبھا رہے ہیں کہ سارے مل کر کے متحد ہو کر کے پہلے عراق تباہ کیا، جھوٹ بول کر کے کہ اس کے پاس جو ہے وہ ایٹمی طاقت ہے، جوہری طاقت ہے، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا، ایسی فرضی کہانیاں گھڑ کر کے خود واضح بتا رہے ہیں کہ ہم نے جھوٹ بولا۔ تو پورا مغرب جو ہے اکٹھا ہو گیا، امریکہ کی قیادت میں جو ہے عراق تباہ کیا، شام تباہ کیا، اردن تباہ کیا، اور اس سے پہلے اسرائیلیوں کے ذریعے سے فلسطین کو تباہ کیا۔ پھر جو ہے کرنل قذافی پر الزام لگا کر کے پورا لیبیا جو ایک خوشحال ملک تھا، وہاں کے عوام جو ہے بڑے خوشحال تھے، امن و امان تھا، بڑی سکون کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن کیونکہ مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، تو کافر کو جو ہے یہ بات پسند نہیں ہے، اسے بھی تباہ برباد کر کے رکھ دیا۔ اور ہم اپنے پاکستان کو دیکھتے ہیں، ایک پرامن ملک تھا 9/11 کے واقعے سے پہلے، یہاں امن ہی امن تھا، خوشحالی تھی، لوگ بڑی اچھی صاف ستھری زندگی گزار رہے تھے، اگرچہ غربت تو تھی، افلاس تھی، لیکن امن تھا، سکون تھا، ہر ایک شخص کی جان، مال اور عزت و آبرو محفوظ تھی۔ لیکن ایک فرضی کہانی گھڑ کر کے 9/11 کا واقعہ جو ہے گھڑ کر کے پھر جو ہے یہاں پر حملہ کر دیا ہے، اس کے بعد جو افغانستان پر حملہ کر دیا، تو یہ سارے متحد ہو گئے، سارے یہود و نصارہ۔ اور امریکہ کی قیادت میں، امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑا مہذب ملک ہے، وہاں کے لوگ بڑے پڑھے لکھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا جو صاحب شعور ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کے غیر مہذب کوئی اور نہیں ہو سکتے، اور ایسے لوگوں کو حکمران بناتے ہیں، صدر بناتے ہیں، جو ذہنی طور پر معاف ہوتا ہے، زانی، شرابی، بد کردار۔ یعنی موجودہ آپ صدر کو دیکھ لیں تو ایک پاگل سا آدمی نظر آتا ہے، لیکن اسے صدر بنا دیا گیا اور پاگل ہے، اور وہ پاگل جو ہے دوسرے پاگل کے، اسرائیلی جو وزیر اعظم اس کے پیچھے چل رہا ہے، ایک پاگل دوسرے پاگل کے پیچھے چل رہا ہے، اور پوری دنیا جو ہے اسے رابطے میں ہے، امریکی پاگل کے پیچھے ہے، یہی وہ امن و امان قائم کرے گا۔ تو کتنا بڑا المیہ ہے۔ خیر، قرآن ہمارے سامنے ایک بہترین مثال ہے، اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، تو ہمارے سامنے قرآن سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، فرمایا کہ جو شخص مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، فرمایا جو بھی انہیں اپنا دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا، چاہے وہ کلمہ بھی پڑھتا رہے۔ اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب یہی ٹرمپ جو ہے عرب ممالک میں آتا ہے، تو عرب ممالک جہاں سے اسلام پھیلا، جہاں اسلام کا نور پوری دنیا میں پھیلا، جہاں قرآن حدیث کے حکام پوری دنیا میں پھیلے، اور لوگوں کو شعور ملا، لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو جو ہے محفوظ ہوئی، انسانی شعور ملا، لوگوں کے حقوق جو ہے جس اسلام کے ذریعے سے ملے، تو وہی مسلمان جو ہے، وہاں کے حکمران جو ہے اس کی چاپلوسی میں جو ہے ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور نہیں دیکھ رہے، شاعر اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، اسلام کے عقائد کا مذاق اڑا رہے ہیں، حالانکہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی طرف پوری دنیا کے مسلمان دیکھتے ہیں۔
خاص کر کے سعودی عرب جو حرمین کے نگران ہیں، نگہبان ہیں، منتظم ہیں، پوری دنیا ان کی طرف دیکھتی ہے، لیکن ان کے سوچ یہ ہے کہ ٹرمپ کو جو ہے خوش رکھنا ہے، اسے راضی رکھنا ہے، کیونکہ یہ راضی ہوگا تو شاید ہمارے معاملات جو ہے چلتے رہیں گے، ہماری حکومت، ہمارے اقتدار، ہماری آمریت جو ہے وہ رہے گی اور ہم عیاش کی زندگی گزاریں گے۔ انہیں احساس نہیں ہے کہ ان کے طرز عمل سے جو ہے پورے مسلمان اذیت و تکلیف میں ہوتے ہیں، خاص کر کے فلسطین کے مسلمان، کہ ایسے شخص کی سپورٹ کر رہے ہیں، ایسے شخص کو عزت دے رہے ہیں جو مسلمان بچوں پر جو ہے زمین تک کر چکا ہے، نہ انہیں کھانے کو کچھ لوگ دینا بھی چاہتے ہیں، نہ کھانے کو نہ پینے کو کچھ بھی میسر نہیں ہے، اور یہی طرز عمل ہے قطر کا، یہی طرز عمل ہے متحدہ عرب امارات کا اور دیگر مسلمان ملکوں کا۔ تو اللہ نے واضح فرمایا کہ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، فرمایا کہ جو شخص تم میں سے انہیں اپنا دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا، اس کا طرز زندگی بھی کافروں جیسا ہوگا۔ فرمایا ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، فرمایا واضح ہے کہ ایسے لوگ ظالم بن جاتے ہیں جو کافروں کی سپورٹ کرتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں رہنے والے مسلمان ہوں، چاہے وہ پاکستان ہو یا عرب مالک ہوں، تو فرمایا وہ لوگ ظالم ہیں اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ اسی آیہ کریمہ کا شان نزول آگے چل کر کے دیگر آیات کا بھی تذکرہ کریں گے۔ اس آیہ کا شان نزول علماء نے یہ بیان کیا ہے، حضرت ولید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بنو قینقاع جو یہودی ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی، تو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی بن سلول نے ان یہودیوں کی حمایت کی۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں جتنی بھی عالم کفر ہے یہود و نصارہ کی حمایت کرتے ہیں، یا نام نہاد مسلمان ہیں وہ بھی ان کی حمایت کرتے ہیں، تو اس نے ان کا ساتھ دیا اور ان کی حمایت میں کھڑا ہوا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہ بھی بنو اوف کے ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے عبداللہ ابن ابی کی طرف سے ان کی یعنی یہودیوں کی حمایت کرنے کا حلف دیا ہوا تھا، حلف اٹھایا ہوا تھا، یعنی معاہدہ کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے، کیونکہ وہ مسلمان تھے، صحابی رسول تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، تو انہوں نے جو ہے ان کی حمایت کو توڑ دیا، ترک کر دیا، کیونکہ ختم کر دیا، اور کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ان سے جو ہے بری ہوتا ہوں، ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا اسے ختم کرتا ہوں۔ تو یہی کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دوست رکھتا ہوں اور کافروں کی دوستی سے اپنے آپ کو بری و ذمہ رکھتا ہوں۔ تو تب جو ہے یہ آیت کریم نازل ہوئی جس میں اللہ نے واضح فرمایا کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ فرمایا تم میں سے جو شخص انہیں دوست بنائے گا، انہی کی حمایت کرے گا، معاونت مدد کرے گا، فرمایا وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ اس کے علاوہ فرمایا لا يتخذ المؤمن الکافر اولیاء من دون المؤمنین، فرمایا کہ ایمان والے، کلمہ پڑھنے والے جو ہے وہ اہل ایمان کو اپنا دوست رکھتے ہیں، کافروں کو فرمایا کہ دوست نہیں رکھتے، یعنی ایمان والوں کو چاہیے کہ کافروں کو دوست نہ بنائیں، ایمان والوں کو چھوڑ کر اہل ایمان سے جو ہے اپنی دوستی رکھیں۔ سورہ آل عمران ہے آیت نمبر 28 ہے۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 1 ہے۔ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے دشمن ہیں، واضح ہے کافر سارے دشمن ہیں، یہود و نصارہ دشمن ہیں، جب اللہ کے دشمن ہیں تو ایمان والوں کے کیسے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ تو اہل ایمان کے بھی دشمن ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جو میرے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں انہیں کسی صورت میں جو ہے خیر خواہ نہ بناؤ، اپنا دوست نہ بناؤ۔
فرمایا تم انہیں دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، ان سے اپنا تعلق جوڑتے ہو، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان حکمران جو ہے وہ کافروں کی دوستی بنانے میں جو ہے بڑھ کر کے آگے بڑھتے ہیں، اور اسی کوشش میں ہوتے ہیں کہ امریکہ کی سپورٹ مل جائے، ہما وقت جو ہے اسی فکر میں ہوتے ہیں کہ کب جو ہے امریکی صدر کا جو ہے فون آ جائے، یا وہاں وزیر خارجہ کا آ جائے، وزیر دفاع کا آ جائے، یا کسی جنرل کرنل کا آ جائے، تو بڑی خوشیاں مناتے ہیں کہ فلاں کا فون آ گیا۔ تو فرمایا کہ تم انہیں دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ انہوں نے اس کے حق کے ساتھ کفر کیا ہے، یعنی کفار نے حق کے ساتھ جو ہے کفر کیا ہے جو تمہارے پاس آ چکا ہے، یعنی دین کا، اسلام کا، احکام شریعہ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے، کفر کیا ہے۔ تو فرمایا جب اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، احکام شریعہ کو نہیں مانتے، تو تم جو ہے ان کے ساتھ اپنا تعلق کو کیوں جوڑتے ہو؟ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم، سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، یعنی مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، تو فرمایا کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اب آپ انہیں اللہ اس کے رسول سے عداوت رکھنے والوں کے ساتھ محبت کرنے والا نہیں پائیں گے، یعنی جو اللہ کا دشمن، اللہ کے رسول کا دشمن ہے، وہ ان سے محبت نہیں رکھتے، ان سے عداوت رکھتے ہیں، بغض و عناد رکھتے ہیں۔ فرمایا کیا ہے وہ ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو، یعنی پورا خاندان ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ آبا و اجداد ہی کیوں نہ ہو، یا فرمایا کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، یعنی اصل اور جد ہی کیوں نہ ہو، یا فرمایا قریبی اور رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، یعنی ان کے ہاں رشتے کی اہمیت نہیں ہے، قبیلے کی اہمیت نہیں ہے، خاندان کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت ہے تو دین اسلام کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، فرمایا کہ یہود و نصارہ کو شروع سے جو ہے سلام نہ کرو، یعنی ان سے پہلے سلامتی والا تعلق نہ جوڑو، دوستی نہ جوڑو۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی وہ راستے میں ملے تو اسے تنگ راستے چلنے پر جو ہے مجبور کر دو۔ تو قرآن حدیث کے احکام واضح ہیں، تو ہمارے سامنے جو ہے وہ تو اللہ کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ لوگ دشمن ہے، اور عملی طور پر دشمنی تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے مسلمانوں پر مظالم ڈھانے میں، خاص کر کے امریکہ کی سرپرستی میں سارے کافر جو ہے وہ جمع ہیں، اور اس وقت جو ہے مسلمان اذیت و تکلیف میں ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں حقائق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان ہو کر کے پھر کافروں کی تعریف ہو سکتی ہے، کافر بھی قابل تعریف ہو سکتا ہے، چاہے ظاہری طور پر دیکھنے میں کچھ بھی ہو۔ قرآن میں واضح فرمایا کہ جو کچھ وہ ظاہر کر رہے ہیں اس سے جو چھپا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو ہمیں اس بات کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔